اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم أجرني من النار. اللهم ارزقني شهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الفاتحة. قال الله تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا ربي يا قرشي يا هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہو سکتا ہے کہ آج کی یہ نماز عصر اس سال کے ماہ رمضان 1446 سن ہجری کی آخری ہم نے عصر پڑھی ہو، اور اب جو ہم نماز پڑھیں گے ہو سکتا ہے کہ ہم سے ماہ رمضان رخصت ہو چکا ہو. اب یہ انتہائی آخری لمحات ہے، سمجھے کہ ایک آدھ گھنٹہ کم و بیش غروب آفتاب کو رہ گیا ہے. ہم پر کئی لوگ بڑے مہربان ہوتے ہیں، احسان کرتے ہیں، ہمارا ساتھ دیتے ہیں، مہربانیاں کرتے ہیں. کئی لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتے. حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. آپ مدینہ شریف سے گزر رہے تھے کہ آپ کو پیاس لگی، تو کسی گھر سے آپ کو پانی پیش کیا گیا، آپ نے اس گھر سے پانی پیا اور تشریف لے گئے. کچھ عرصے کے بعد آپ وہاں سے جب گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اس گھر کے باہر کچھ لوگ کھڑے ہیں. تو آپ نے فرمایا معلوم کرو کہ کیا بات ہے. تو پتہ چلا کہ یہ گھر نیلام ہو رہا تھا، بک رہا تھا. آپ کو بڑا افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اس گھر سے پانی پیا، اس گھر کے فرد نے مجھے پانی پلایا، مجھ پر ایک احسان کیا، مہربانی کی میرے ساتھ. تو آپ معلومات لیتے ہوئے جب گھر میں یا گھر کے قریب پہنچے تو معلومات لی، تو
تو پتہ چلا کہ قرضہ ہے، تو ان سے بات چیت کی جن کا قرضہ تھا، کہا 4000 درہم قرضہ ہے، اگر ادا ہو جائے تو مجھے کیا دلچسپی ہے کہ میں گھر بیچوں۔ آپ ان سے اسی طرح باتوں میں مصروف رہے کہ آپ کے غلام گھر گئے اور گھر جا کر ایک رقم لے آئے، اور آپ نے وہ رقم میں سے 4000 جو جن کا قرض تھا، جو دینا تھا، ان کو دیا، اور جو بقیہ رقم تھی وہ صاحب مکان کو دے دی جو مکان والے تھے، اور دیکھ کر بھی سب چلے گئے۔ اب کھڑا رہنا کہ آپ نے یہ کیا تھا وہ کیا تھا، کچھ بھی نہیں، کہ ایک شخص نے مجھ پر احسان کیا، میرے ساتھ بھلائی کی، تو میں بھی اس کے ساتھ بھلائی کروں۔ ایک گھر سے مجھے پانی ملا تو یہ گھر میرے ہوتے ہوئے کیسے نیلام ہو، کیسے بکے۔ تو یہ اعلیٰ ظرف کی علامت ہوتی ہے۔ کچھ لوگوں میں ظرف نہیں ہوتا۔ حدیث پاک بڑی واضح ہے، جو اللہ کے بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ تو جو ہمارے ساتھ بھلائی کرے، ہمیشہ اس کے ساتھ بھلائی کرنے کی نیت رکھیں، اور خود بھی بھلائی کرنے والے ہم بنیں۔ اب جو لمحات آ رہے ہیں اس میں بہت زیادہ بھلائی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ عید کے دن صدقہ و خیرات کی کثرت کرنا یہ مستحبات میں شامل ہے، تو کوشش کیجئے۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق دے، اللہ آپ کو بھی توفیق دے، اللہ ہم سب کو سعادت عطا فرمائے کہ ہم اگر یہ لمحات ہمارے آخری ہیں ماہ رمضان کے، اور آنے والی رات لیلۃ الجائزہ آتی ہے، تو ہم اس کی بھی قدر کریں۔ یہ بھی بڑی امپورٹنٹ نائٹ ہے ہمارے لیے، اور ڈیفینیٹلی جو عید کا دن ہوگا یہ ہمارے لیے کم اہمیت کا حامل نہیں ہے۔ یوم تشکر ہے، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، نافرمانی کا دن نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ایک بڑا پرابلم یہ لگ گیا کہ خوشی کے موقع پر ہم نے نافرمانی کا مزاج بنایا، یعنی کوئی بھی گھر میں بھی خوشی آئے گی، حالانکہ نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، عید بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ بندہ پورا مہینہ اللہ پاک کی عبادت کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، اللہ پاک اس کو ایک دن عطا کرتا ہے جس دن وہ خوشی کرتا ہے، اور اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے طریقے اللہ پاک کی فرما برداری، نماز، عید کی نماز، صدقہ و خیرات، صلہ رحمی، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک کلچر ایسا انفارچونیٹ اسٹیبلش ہو چکا ہے، بدقسمتی کی طرح بن چکا ہے کہ عید کے دن جیسے کہ گناہ کرنے کا جیسے مزاج بن جاتا ہے۔ اور صرف یہ عید نہیں ہے، آپ کے گھر میں بیٹے کی ولادت ہو، خوشی کا دن ہے، اللہ پاک نے ایک نعمت دی ہے، گناہ کریں گے۔ عقیقہ کرنا ہے، خوشی کا ٹائم ہے، ایک شکر کا لمحہ ہے، گناہ کریں گے۔ کوئی آفس نہیں کھولی ہے، گھر نیا ہو گیا، کوئی بھی ایک نئی چیز ہو جاتی، گاڑی نہیں لے لی، مطلب کوئی بھی ایک چیز ملتی ہے جس کو آپ بولتے ہیں کہ اللہ پاک کی طرف سے ایک نعمت ملی ہے، پونٹی ہوئی ہے، ایک شکر کا پہلو بنتا ہے۔ لیکن وہاں پر بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ایک مزاج بن چکا ہے کہ ہم وہاں پر ہلا گلا کریں گے، ناچنا گانا کریں گے، میوزک بجائیں گے، بے پردگی کریں گے، اس طرح کی حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اللہ پاک کی نعمت کا جتنا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک اپنی نعمتوں کو اسی قدر بڑھائے گا۔ 6 لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ بھلائی سے محروم ہوں گے۔ بڑا ایمان افروز اور عبرت والا ان کا ارشاد ہے۔ فرماتے ہیں کہ 6 افراد پر ایسے ہیں جن پر بھلائی کے دروازے بند ہوتے ہیں۔ نمبر 1، اپنے علم پر عمل نہ کرنے والا۔ نمبر 2، نعمتوں پر شکر نہ کرنے والا۔ شکر کا طریقہ اللہ کی نافرمانی کبھی بھی نہیں ہے، شکر کا طریقہ ہی اللہ کی فرما برداری ہے۔ آنکھوں کا شکر یہ ہے کہ گناہ نہ کرے، کان کا شکر یہ کہ اسے گناہ نہ کرے، ہاتھوں کا شکر یہ کہ اسے گناہ نہ کرے، یعنی یہ بھی شکر کی اقسام میں شامل ہے۔ تو نعمتوں پر شکر نہ کرنے والا۔ نمبر 3، نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھنے کے باوجود ان کے نقش قدم پر نہ چلنے والا۔ نمبر 4، مرنے والوں کی تجہیز و تکفین، ان کے کفن دفن میں حصہ لینے کے باوجود عبرت نہ پکڑنے والا، کہ یہ دنیا سے چلے گئے، اب میری باری ہے، ان کا کفن دفن ہو رہا، اب میری باری ہے۔ لیکن ہمارے عبرت نہیں ہے، ہمارے یہاں تو خیر ماحول ہی بالکل، جنازوں میں جائیں،
میت میں جائیں اور اس طرح اگر ہم تعزیت کے لیے بھی جائیں تو بالکل ماحول اب لوگوں کا بدل چکا ہے. ایسا بعض اوقات ہم بڑا غم زدہ ایک مزاج لے کر جاتے ہیں کہ گھر میں ایک موت میت ہو گئی ہے، لیکن جب ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے گئے ہیں تو ایسا لگتا تھا ماحول ہے ہی نہیں کہ اس گھر سے بھی کبھی کوئی، ابھی چند دنوں پہلے ایک یا 2 دن پہلے کوئی جنازہ اٹھا تھا یا میت اٹھی تھی. بالکل ماحول اب بہت زیادہ بدل چکا ہے، اب وہ ماحول نہیں ہے. امیر سنت کئی دفعہ فرماتے ہیں کہ پہلے کا وقت تھا کہ لوگ جنازے کے ساتھ چلتے تھے تو یہ مطلب اس کا انتخاب مشکل تھا کہ اس کا اصل میں کس سے تعزیت کرے. سب لوگ اپنی موت کو یاد کر کے روتے تھے، ایسا غم کا ایسا ماحول ہوا کرتا تھا، موت کی یاد. مگر اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. نمبر 5، دولت ہونے کے باوجود رضا الہی کے کاموں میں خرچ کر کے آخرت کے لیے توشہ جمع نہ کرنا، آخرت کے لیے ذخیرہ نہ کرنا. اس کے لیے بھی یہ کہ بھلائی کے دروازے بند ہونے کا آپ فرماتے ہیں. اور نمبر 6، گناہ کی کثرت کے باوجود توبہ نہ کرنے والا. اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں نصیب فرما. بھی یہ ماہ رمضان ہم میں موجود ہے، دل نرم ہے، اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے. ابھی کچھ ہی دیر کے بعد عاشقان ماہ رمضان رو رو کر اپنے اس مہمان کو رخصت کریں گے. ایک ایسا مہمان کہ جس نے ہمیں بہت نوازا ہے. وہ ہم غفلت کی چادر اوڑھے سوتے رہ گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس نے بہت نوازا ہے، بہت نوازا ہے. اس سے حصہ لینے والوں نے حصہ لے لیا اور رہنے والے رہ گئے، پانے والے پا گئے. اب اس وقت سوائے ہم افسوس کرنے کے کیا کریں؟ لمحات رہے کتنے. اللہ پاک ہمیں جیتے جی ایک بار پھر ماہ رمضان سے ملائے اور ماہ رمضان کا قدر دان بنا دے. ہم کو ماہ رمضان کا قدر دار بنا دے. اللہ کریم اس ماہ رمضان کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دے. ابھی لمحے ہیں، ابھی وقت باقی ہے. انشاءاللہ دعا بھی ہوگی، الوداع بھی پڑھی جائے گی اور عاشقان رسول رو رو کر اپنے اس مہمان کو رخصت کریں گے انشاءاللہ. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، عید کے کچھ مستحبات ہیں. حجامت بنانا، بال بنانا، مگر زلفیں بنوائیے نہ کہ انگریزی بال. ناخن ترشوانا، غسل کرنا، مسواک کرنا، یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو کی جاتی ہے، جو وضو میں کی جاتی ہے اس کے علاوہ ہے. اچھے کپڑے پہننا، نئے ہوں تو نئے ورنہ دھلے ہوئے. خوشبو لگانا، انگوٹھی پہننا. جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ صرف 4.5 ماشے یعنی 4 گرام 374 ملی گرام سے کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے. ایک سے زیادہ نہ پہنیے اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو، ایک سے زیادہ نگینے نہ ہوں. بغیر نگینے کے بھی مت پہنیے. نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں. چاندی کا چھلا یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلا مرد نہیں پہن سکتا. نماز فجر مسجد میں محلے کی مسجد میں ادا کرنا. عید الفطر کی نماز کو جانے سے پہلے چند کھجوریں کھا لینا، 3، 5، 7 یا کم و بیش، مگر طاق ہوں، 1، 3، 7، 5. کھجوریں نہ ہوں تو کوئی میٹھی چیز کھا لے. اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے تو گناہ نہ ہوا، مگر نماز سے پہلے کچھ نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا، مگر عشاء تک نہ کھایا تو عتاب یعنی ملامت کیا جائے گا. نماز عید گاہ میں ادا کرنا. عیدگاہ پیدل چلنا،
سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں، مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لیے پیدل جانا افضل ہے، اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں۔ نماز عید کے لیے عیدگاہ جلد چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا۔ عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا، خوشی ظاہر کرنا، کثرت سے صدقہ دینا، عیدگاہ کو اطمینان نیچی نگاہ کیے جانا، آپس میں مبارکباد دینا، بعد نماز عید مصافحہ یعنی ہاتھ ملانا، معانقہ یعنی گلے ملنا، جیسا کہ عموماً مسلمانوں میں رائج ہے، بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرت ہے، مگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے گلے ملنا محل فتنہ ہے۔ عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے، اور نماز عید الاضحیٰ کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے۔ تکبیر یہ ہے، آئیے مل کر تکبیر کہتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار پھر کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ایک بار پھر کہہ لیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صلو علی الحبیب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ جب بھی مسجد میں داخل ہو اعتکاف کی نیت یاد آنے پر کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔ دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے دہرا لینا یہ زیادہ اچھا ہے، چاہے مادری زبان میں کہہ لیں، اردو میں کہہ لیں، میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی۔ یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، نیاز کھانا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی، افطار کا وقت آ گیا تو مسجد میں افطار نہیں کر سکیں گے، ہاں نیت کر لیجئے اور افطار بھی کر لیجئے، تاہم مناسب یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیجئے، چاہے 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے، اب بے شک افطار کر دیجئے۔ اگر پہلے سے ہی مسجد میں داخل ہوئے تھے، نیت تھی، اور کچھ نہ کچھ عبادت تو آدمی کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے وغیرہ، تو اب یہ کہ نئے سرے سے افطار کے لیے نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہی نیت کافی ہے جبکہ مسجد سے باہر نہیں نکلے، کیونکہ مسجد کے سے باہر نکلنے سے نفل اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ یہ جو 10 دن کا سنت اعتکاف ہے اس میں نکلنے کی صورتیں ہیں، اگر وہ جائز صورت میں نکلا تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اس کا بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ آج 1446 ہجری کے رمضان کریم کا 29واں روزہ، عصر کی نماز پڑھ کر عاشقان رمضان معتکفین عالمی مدنی مرکز میں فیضان مدینہ میں جمع ہے۔ انشاءاللہ آج وہ خصوصی طور پر اہتمام الوداع و دعا کا، اس سے پہلے کچھ
میرا نام محمد رضوان اتاری ہے، میں سیالکوٹ سے ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پہ بہت زیادہ قرضہ چڑھا ہو اور کیا اس نے بھی فطرہ ادا کرنا ہے، اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ اگر قرضہ ادا کرنے کے بعد وہ صبح صادق کے وقت یہ کیفیت اس کی ہو کہ قرضہ ادا کر دیتا ہے، تو اب یہ اس کے پاس اتنی رقم اتنا مال نہیں ہے جس کو صاحب نصاب کی شرط مطلب پوری ہو، تو اب اس پر فطرہ واجب نہیں ہے۔ اور اگر قرضہ ادا کرنے کے باوجود وہ صاحب نصاب رہتا ہے تو فطرہ واجب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ جب کوئی بیان ہو رہا ہو، دینی مسائل بیان ہو رہے ہوں، اس وقت تقسیم کرنا کھجوریں وغیرہ یا کوئی بھی چیز پانی پلانا، یہ سب بنا ہے کہ اس میں جو سیکھ رہے ہیں ان کو ڈسٹربنس ہوتا ہے، وہ لینے دینے میں وہ توجہ بٹ جاتی ہے، پھر گزریں گے اس کو ہاتھ لگے گا، اس کو پاؤں لگے گا تو توجہ بٹے گی، آدمی دیکھے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو وہ علم دین جب ہو رہا ہو، قرآن و حدیث کی باتیں ہو رہی ہو، تو بالکل یکسوئی کے ساتھ توجہ سے سننا ہوتا ہے، جب ہی سمجھ میں بھی آتا ہے، ورنہ غلط فہمی کا بھی امکان ہوتا ہے۔ اس لیے اگر جن کو بانٹنا ہی ہو تو دروازے پہ کھڑے ہو جائیں، جو آئے گا وہ لیتا جائے گا، سہل طریقہ یہی سمجھ میں آتا ہے۔ کھجوریں یوں رکھ دیں، لے لیں گے اٹھا کے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ الوداع الوداع ماہ رمضان۔ آپ نے معتکف اسلامی بھائیوں کو اعتکاف سے نکلنے کے بعد داڑھی رکھنے کی، زلفیں رکھنے کی اچھی نیتیں کروائی۔ آپ معتکف اسلامی بہنوں کے لیے بھی کوئی اچھی نیتیں ارشاد فرما دیجیے۔ ماشاء اللہ۔ اب معتکفین اسلامی بہنیں بھی پردے کی پابندی کریں، ان پر پردہ فرض ہے۔ معتکف اسلامی بھائیوں پر داڑھی تو واجب ہے، ضروری ہے، زلفیں یا امامہ یہ فرض و واجب نہیں ہے، لیکن اسلامی بہنوں پر اسلامی پردہ واجب فرض ہے۔ قرآن کریم کی اس میں نصوص آیتیں موجود ہیں، تو اس لیے وہ ان کو تو اسلامی پردہ کرنا ہی ہوگا، اور چاہے وہ رمضان شریف کا مہینہ ہو، چاہے کوئی سا مہینہ ہو، کوئی سا دن ہو، غم کا موقع ہو، خوشی کا موقع ہو، شادی کا موقع ہو یا میت کا موقع ہو، پردہ تو ہر صورت میں ان کو کرنا ہے۔ تو تمام معتکفہ اسلامی بہنیں جو معتکف ہیں یہ نیت کر لیں کہ وہ پردہ کریں گی۔ معتکفات ہے نا، معتکفات یعنی اسلامی بھائی بنیں گے معتکف، تو وہ ہوگی معتکفہ، اور اس کی جمع ہوگی اسلامی بھائیوں کی معتکفین، اور ان کی جمع ہوگی معتکفات، آخر میں تے آئے گا، تا، معتکفات۔ تو تمام معتکفات معتکفات یہ جو ہے نماز کی پابندی کی بھی پکی نیت کریں کہ نماز بھی فرض ہے، یہ جو اعتکاف کیا وہ بھی ایک نیکی کا کام تھا، لیکن ذرا فرض و واجب نہ تھا، لیکن نماز تو روزانہ 5 وقت کی فرض ہے، اس میں تو معتکفین اور معتکفہ کسی کو رعایت نہیں ہے۔ ہاں جو مطلب مخصوص دن ہوتے ہیں عورتوں کے، اس میں نماز معاف ہوتی ہے، روزہ رکھنا، نماز روزہ حرام ہوتا ہے لیکن نماز معاف ہوتی ہے، اس کی قضا بھی نہیں ہے، لیکن روزے کی قضا ہے۔ تو جتنی بھی اسلامی بہنیں مجھے مدنی چینل پر سن رہی ہیں، چاہے اعتکاف کیا ہو نہ کیا ہو، یہ ذہن میں رکھیں کہ روزے رکھنے زندگی کے اگر باقی ہیں اس طرح کے باری کے دنوں کے تو رکھنے تو ہوں گے، خالی توبہ بھی کافی نہیں ہے۔ خیر وہ تاخیر کی اس میں توبہ ضروری نہیں ہے، رکھنے ہیں، اور جتنا ہو سکے جلدی رکھنے ہوتے ہیں، رمضان سے پہلے رکھ لے، ورنہ اس میں بھی کچھ ہے نا، بلا عذر تاخیر نہیں کرنی ہے، تو روزے رکھ لیں۔ اب یہ ششعید کے 6 روزے جو نفل ہیں، وہ اگر کسی پر اسلامی بہن پر بھی روزے باقی ہیں تو وہ رکھ تو سکتی ہے ششعید کے روزے، کیونکہ یہ حدیثوں میں اس کی فضائل آئے ہیں، اور یہ شوال کے دنوں کے ساتھ خاص ہے، اور مہینے میں اگر رکھیں گی بھی ششعید یا 6 دن یہ روزے، تو وہ فضیلت ظاہر حاصل نہیں ہوگی، اس سے زیادہ فضیلت حاصل وہ الگ بات ہے اگر حدیثوں میں آیا ہو، لیکن یہ فضیلت خاص ان دنوں کے لیے کہ پورے شوال میں
جب بھی 6 روزے رکھے. تو اب یہ کوئی اسلامی بھائی ہے، کوئی اسلامی بہن ہے کہ یا تو یہ 6 روزے رکھے یا وہ روزے رکھے، اس کے بعد اور گنجائش نہیں ہے روزہ رکھنے کی، نہ ہمت ہے نہ اجازت نہیں ہے بچوں کے ابو کی طرف سے کوئی صورت ایسی، تب تو اس کو یہ ششید کے 6 روزے رکھنے کی اگر اجازت ملی نا تو اس کی جگہ یہ فرض روزے قضا کر لے. اب اس کے لیے ضروری ہے کہ اگر یہ ہے کہ چھوٹ جائیں گے ورنہ تو یہ رکھے. ساری دنیا بھر میں جو بھی مجھے سن رہی ہے پورے زندگی کا حساب لگائیں. اگر نہیں رکھا یہ روزے جو چھوٹے ہیں رمضان کے، یہ چونکہ فرض ہیں، قضا فرض ہے ان کی، تو یہ حساب لگا کر سارے کے سارے روزے جلدی پورے کر لیں. اللہ پاک ہمت دے گا، طاقت دے گا. رمضان شریف کے علاوہ روزہ رکھنا ذرا یوں نفس پر دشوار ہوتا ہے کہ لوگ کھا پی رہے ہوتے ہیں، گھر میں بھی کھانے پینے کی خوشبوئیں ہو رہی ہیں، کھا رہے ہوتے، تو لیکن انشاءاللہ اس کا جتنا صبر کریں گی جتنا ثواب زیادہ ملے گا اتنا انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی مزید محمد. اسلامی بہنوں کو یہ درخواست ہے کہ آپ کے یہاں جو اجتماعات ہوتے ہیں، بدھ کو ہمارے یہاں ہفتہ وار اسلامی بہنوں کا اجتماع ہوتا ہے، تو اس کی پابندی کی بھی نیت کریں. اور دعوت اسلامی کے 8 دینی کام ہیں ان کی بھی پابندی کی پوری کوشش کریں. جو آپ سے بن پڑتا ہے وہ کریں. ہفتہ وار رسالہ جو جاری ہوتا ہے وہ تو شاید جو اردو جانتے ہیں یا جن کی سننے کی طاقت اللہ نے دی ہے محفوظ ہے تو وہ سن بھی سکتی ہیں، تو وہ مطلب اس کے بعد اس کی پابندی کریں. گناہ بھرے چینلز نعوذ باللہ دیکھنے کی کوئی ترکیب ہے تو اس سے سچی توبہ کر لیں. یعنی اگر گناہ بھرا پروگرام اس میں دیکھتی ہیں، میوزک سنتی ہیں، فلمیں ڈرامے دیکھتی ہیں خدا نہ خواستہ، تو اس طرح کی جو بھی مطلب ناجائز، ان سب سے توبہ کر کے اب کنارہ کشی کر کے پردہ اسلامی. ٹھیک ہے گھر میں کوئی رکاوٹیں ہوتی ہیں، میں سب سمجھتا ہوں، بہت تجربات ہے، لیکن یہ کہ اللہ اور رسول کا حکم ماننا ہے. جہاں اللہ اور رسول کا حکم آ جائے وہاں ماں باپ کا یا شوہر کا حکم ماننے کی اجازت ہی نہیں ہے، بلکہ ان کا حکم مان کر اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنا یہ گناہ کا کام ہے. خالق کا جب حکم آ گیا تو مخلوق کا حکم جو ہے وہ چلا گیا، یہی ماننا ہے. تو سختی ہوتی ہے تو اپنی پوری کوشش، بھرپور کوشش کر کے اپنے اوپر اسلامی پردہ نہ کریں. گھر میں غصہ نہیں کرنا ہے بلکہ نرمی سے رو کر گھر میں اگر سمجھائیں گی نا تو انشاءاللہ اس کا اثر پڑے گا. غصہ کریں گی تو ضد آئے گی، میں نہیں مانوں گی، یہ مطلب وہ کر دوں گی، یہ کر دوں گی. اس طرح جذبات میں نہ اسلامی بھائی آئیں نہ اسلامی بہنیں آئیں. گھر میں ہو سکتا ہے یہ معتکفین بھی جائیں گے، بعض داڑھی رکھ کے جائیں گے، اللہ کرے سبھی رکھ کے جائیں. تو بعضوں کے گھروں میں ہو سکتا ہے کہ ماحول اس طرح کا ہو کہ تھوڑا احتجاج ہو یا مخالفت ہو یا مجبور کیا جائے کہ ابھی تو تمہاری منگنی بھی نہیں ہوئی، شادی کیسے ہوگی، رشتہ نہیں ملے گا. یہ ایک حرص دلانا، لالچ دلانا ہے. یا ویسے اور معاملات کے نہیں، ہمارے خاندان میں کسی نے نہیں رکھی، ہماری برادری میں کسی نے نہیں رکھی داڑھی، تو رکھ کر کے ہم کو پریشان کرے گا، بدنام کرے گا، لوگ ملا کریں گے، یا اچھا گھر کے افراد بھی ملا کریں گے، بہنیں بھی مذاق اڑائیں گے. یہ کئی جگہ یہ ماحول ہوتا ہے. تو آپ نے ہمت نہیں ہارنی، جھگڑے نہیں کرنے، غصہ نہیں کرنا. جو بھی جواب دینا بھی ہے آنکھوں سے دیں گے، اللہ کرے گا تو یہ آنسو پہاڑوں کو پگھلا دیتے ہیں. اگر آپ میری یہ درخواست قبول کر غصے میں آ گئے، آرگومنٹ میں لگ گئے، تو خدا نہ خواستہ سامنے سے ہو سکتا ہے جوابی طور پہ کوئی کفریات بھی بک دے، سنت کی توہین کر دے، کچھ بھی کر دے. بہت معلومات کی کمی ہے، لوگوں کو اتنا مطلب بولنے کا وہ بھان نہیں ہوتا، بعض اوقات توجہ نہیں ہوتی، کیا کیا ان کے منہ سے نکل جاتا ہے. تو ماحول گھر کا خراب نہیں ہونا چاہیے. آپ بے شک داڑھی بھی رکھیں، اللہ توفیق دے تو اور بھی نیکیاں کریں، نمازیں پڑھیں، اللہ تہجد کی توفیق دے، تہجد پڑھیں. یہ گھروں میں اس طرح کا ہوتا ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو وہاں گیا تھا کچھ ہو گیا. میرے پاس ایک بہت پرانا واقعہ ہے کہ ایک آتے تھے اسلامی بھائی، تو داڑھی رکھ لی اور مطلب وہ نیکی کی طرف آ گئے. تو ان کا بھائی آیا تھا باہر ملک سے، تو وہ میرے پاس آیا اور اسی کو بھی شاید ساتھ لایا تھا یا نام لیا، میں جانتا تھا ان لوگوں کو. تو ہاں غالباً اکیلا آیا تھا میرے پاس کہ میرے بھائی کو کچھ ہو گیا ہے. میں نے کہا کیا ہو گیا ہے؟ تو
بولا پتہ نہیں پہلے تو مطلب یار یہ بڑا حشاش بشاش تھا، اور مطلب اب یہ اس نے داڑھی بڑھا لی ہے اور بات بات میں وہ دین کی باتیں کر رہا ہے، اور اس طرح کی کچھ اس نے کمنٹس دیے مجھے. میں کہا یار ایسا تو کچھ سب کو ہونا چاہیے. میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا یار یہ مطلب نیکی کی طرف آیا، اس کو احساس ہو گیا، گناہوں کی ندامت ہو گئی ہے. شاید نمازیں بھی پڑھتے رہتے تھے، وہ قضا عمری کر رہے ہوں گے، مطلب کچھ بھی کر رہے ہوں گے. آپ اس کے لیے تعویذ تو آپ کو ضرورت ہے. وہ شیفٹ تھے. یہ اب کیا کیا کہا میں نے ضرورت نہیں ہے، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن اس کو بہلا پھسلا کر میں نے نیکی کی دعوت دی. وہ اس طرح بھائی آتے رہے، وہ پڑھے لکھے اور بہت سمجھدار تھے، اور اس کو کوئی ایسا مائنس نہیں ہوا تھا، پلس ہی ہوا تھا جو کچھ ہوا تھا. تو یہ ذہن مطلب کہ اعتکاف میں گیا تھا، اس کو کچھ ہو گیا ہے. فالتو باتیں جس کرتے تھے نا، وہ ہڑا ہڑی کرتے تھے گھر میں، کہہ کے مار کے ہنستے تھے. اب یہ چھوڑ دیا، فالتو باتیں کرنی چھوڑ دی، اور گھر میں آ کے سلام کیا، اور اس طرح تو یہ سمجھیں گے کہ اس کو کچھ ہو گیا ہے. تو ہو تو گیا ہے، اللہ کرے ایسا سب کو ہو جائے کہ گناہوں سے سچی توبہ کر کے اور نیکی کے راستے پہ آ جائے. تو آپ نے کچھ مطلب یہ سمجھانا ہے کہ ایسا 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 ہو سکتا ہے، دوستوں میں بھی مذاق اڑ سکتا ہے. تو ملا بننے گیا تھا تو یہ اس لیے اعتکاف میں تم کہتے کہ ایسے ہو جاؤ. تو کسی سے جھگڑے نہیں کرنے آپ نے، زیادہ زیادہ دوستوں کی دعوت تم آ کے دیکھو وہاں کیا ہے. اللہ کرے تم کو بھی ایسا ہو جائے، نماز کا جذبہ مل جائے، اللہ کا خوف بیٹھ جائے دل میں، جنت کا شوق بڑھ جائے، آقا کا عشق بڑھ جائے. تو اور کیا چاہیے یار اپنے کو؟ یہ یہاں اعتکاف میں یہ ملتا ہے الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر سنت سے درخواست کروں گا کہ ہم تمام اسلامی بھائیوں کو اپنا مرید بنا لیں. امیر سنت سیدی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مریدوں میں شامل کرتے ہیں. سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس وقت تک قدم نہیں اٹھاؤں گا جب تک اپنے سارے مریدوں کو داخل جنت نہ کروا لوں. اور آپ توبہ بھی کرواتے ہیں ہم سب کو. گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس سے گناہ کیا ہی نہیں. امیر سے سرز کروں گا کہ ہمیں سب کو مرید بنا لیں. جو کسی کے مرید نہیں ہیں وہ مرید بن جائیں، جو کسی کے مرید ہیں وہ طالب ہو جائیں. یعنی امیر سنت کہیں کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں، تو ان کے جامع شرائط پھر ان کے پیر صاحب رہیں گے. امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیضان بھی انشاءاللہ جاری ہو جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا، اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما، اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. اب انشاءاللہ الوداع پڑھی جائے گی. قلب عاشق ہے اب پارا پارا، الوداع الوداع آہ رمضان. کلفت ہجر و فرقت نے مارا، کل
ہجر و فرقت نے مارا الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا تیرے آنے سے دل خوش ہوا تھا اور ذوق عبادت بڑھا تھا آہب دل پہ غم کا غلبہ آہب دل پہ غم کا غلبہ الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان کیا کچھ نغم کر سکے گا کیا کچھ نغم کر سکے گا آغا اسی میں ہی دن کٹے ہیں آئے غفلت میں تجھ کو گزارا آئے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع آہ رمضان حسرتا مانگ رمضان کی رخصت شاک پر قیامت قلب ہو شاک پر ہے قیامت اور دے گا انہیں اب دلاسا کون دے گا انہیں اب دلاسا الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان الوداع الوداع آہ رمضان جاؤ جاؤ حافظ خدا اب تمہارا لو سلام آخری اب ہمارا ہم سے خوش ہو کے ہو نارا الوداع الوداع
ابھی جیسے کل ہی کی بات ہے کہ انتظار تھا کہ رمضان شریف آنے والا ہے، رمضان شریف آنے والا ہے، پھر چاند، رمضان کریم کا چاند نظر آ گیا، خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسجد آباد ہوئی، نمازیوں کی تعداد بڑھی، گناہوں کا زور ٹوٹا، نیکیوں میں اضافہ ہوا اور زندگی کا انداز تبدیل ہو گیا۔ مسلمانوں نے روزے رکھنے شروع کیے، سحر و افطار و سحر کی رونقیں آ گئیں، ہر طرف جیسے بہاروں کا سما، بہاروں کی بھی بہار، بڑا دل مسرور تھا، خوش تھا، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے اب ماہ رمضان ہمیں آخری سلام بھر رہا ہے، بالکل رخصت پر ہے، ہو سکتا ہے کہ اب سورج ڈوبنے کے بعد یہ شور اٹھے کہ عید کا چاند نظر آ گیا، رمضان ایک سال کے وعدے پر ہم سے رخصت ہو جائے۔ رمضان شریف کی تو تشریف آوری ہونی ہے، 11 ماہ کے بعد یہ تشریف لائے گا اور لازم لائے گا، ایک نظام فطرت ہے۔ نہ جانے ہم دنیا میں ہوں گے یا نہیں۔ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، کیسا منبع برکات دنیا سے چلا، جب اس میں نہیں ہم سے ہوئی طاعت ادا، پھر وداع اس کو نہ کیوں رو رو کریں ایسا بجا، الوداع والوداع اے ماہ غفران، الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان، الوداع الفراق اے ماہ رمضان، الفراق والفراق، تیری فرقت اور جدائی ہے نہایت ہم پہ شاق، درد پہنچاتا رہے گا دل کو تیرا اشتیاق، تجھ سے پھر ملنے کا ہوگا یا نہ ہوگا اتفاق، پھر نہ کیوں کہتے رہے اے وقت ہجران، الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان، الوداع اے رمضان کوئی دم کا تو اب مہمان ہے، تیرا عاشق اب جدائی
سے ہوا بے جان ہے تڑپتا کوئی تو تصویر سا حیران ہے آگ یہ دل کا ہمارے درد بے درمان ہے زبان و جان و دل گویا ہی راستہ الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع اب چاہتا ہے تو اے ماہ رمضان السلام کاش پھر لاوے تجھے دنیا میں جب رب الانام ہم بھی زندہ رہ کے دیکھیں پھر سہانے صبح و شام پھر تیرے برکات ہوئے نشر عالم میں تمام السلام ہے عظیم درگاہ سبحان الوداع حسرتا و حسرتا اے ماہ رمضان الوداع اے ماہ رمضان محشر میں بدرگاہ الہ ہم گناہگاروں کے ایمان پر کرم سے ہو گواہ اور ہماری مغفرت کے واسطے ہو ادھر خواہ اور دلوا دے ہمیں نارے جہنم سے پناہ اے شفیع سائر ارباب عصیان الوداع حسرتا حسرتا اے ماہ رمضان الوداع الوداع والوداع یا شہر رمضان الوداع والوداع یا شہر غفران الفراق والفراق یا شہر التصابیح الفراق والفراق یا شہر التراویح الوداع والوداع یا شہر رمضان انا للہ وإنا إليه راجعون مواف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب مواف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب مواف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب
سلطان انبیاء یا رب عذاب نار سے آزادیوں کا محشر عذاب نار سے آزادیوں کا محشر مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا الہی گئی رمضان کی آخری گھڑیاں مجھے رہائی کا پروانہ ہو عطا یا رب گناہگار ہوں ملائی کے جہنم ہو گناہگار ہوں ملائی کے جہنم ہو آپ سے گئے کا کس دے گئے حوصلہ یا رب عذاب سے گئے کا کس دے گئے حوصلہ یا کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں میں کر کے توبہ پلٹ کر گناہ کرتا ہوں حقیقی توبہ کا کر دے شرف عطا سے نہیں نکلتا ڈر کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب کروں گا کیا جو تو ناراض ہو گیا یا رب نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی نہیں ہے نام عطار میں کوئی نیکی فقط ہے مت کا آسرا یا رب فقط ہے تیری رحمت کا آسرا یا رب معاف فضل کر معاف فضل و کرم سے وہ ہر خطا یا رب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزا اللہ عنا
سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ. یا رب المصطفیٰ، یا رب الانبیاء، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، اے اولیاء کرام کے رب، اے ہمارے پیر و مرشد کے رب، اے ہمارے امام احمد رضا خان کے رب، اے ہمارے غوث اعظم کے رب، اے ہم گناہگاروں کو بخشنے والے رب غفار، تیرے گناہگار بندے ماہ رمضان کو غفلت میں گزار کر اب تیری بارگاہ میں حاضر ہیں. اے اللہ پاک، اب ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے، افسوس ہم نے اس کی قدر نہ جانی. اے اللہ پاک، سارا مہینہ غفلت میں گزار دیا، باتوں میں بسر کر دیا. اے اللہ پاک، اب کیا ہوگا اگر ہماری مغفرت نہ ہوئی تو تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد آ رہا ہے کہ اس کی ناک خاک آلود ہو کہ رمضان اس کی مغفرت کے بغیر ہی گزر گیا. اے اللہ پاک، رمضان ملا ہے اور یہ مغفرت کے بغیر گزر گیا، ہماری مغفرت نہ ہوئی، ہمیں بخشا نہ گیا، ہمیں معاف نہ کیا گیا تو اے اللہ پاک ہم برباد ہوں گے، ہم ہلاک ہو جائیں گے. اے اللہ پاک، ہمیں بربادی سے بچا لے، ہلاکت سے بچا لے، ہماری مغفرت فرما دے. مغفرت کا تجھ سے سوالی دھرنا اپنے در سے خالی. مغفرت کا تجھ سے سوالی بھرنا اپنے در سے نہ خالی. مجھ گناہ گار کی التجا ہے، مجھ گناہ گار کی التجا ہے. یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے، عمر بدیوں میں ساری گزاری، ہائے پھر بھی نہیں شرم ساری. بخش محبوب کا ستارہ مولا، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے. مولا بخش محبوب کا ستارہ، مولا بخش رمضان کا ستارہ. یا خدا، تجھ سے میری الہ العالمین، رمضان کریم میں لاکھوں کروڑوں کی مغفرتیں ہوتی ہیں، جہنم سے آزادیاں ہوتی ہیں. اللہ پاک، جنہیں بخشا انہی کا صدقہ ہماری بھی مغفرت فرما دے، جنہیں جہنم سے آزاد فرمایا انہی کا واسطہ ہمیں بھی جہنم سے آزاد کر دے. اے اللہ پاک، ہم نیک بن جائیں، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاریں، صرف ثواب والے کام کریں، فضولیات سے بھی بچیں. اے اللہ پاک، زیادہ بولنے کی عادت نکل جائے، بڑی بڑی باتیں کرنے کی عادت نکل جائے، اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادتیں نکل جائیں. اے اللہ پاک، دل آزاریوں کی عادتیں نکل جائیں، غصہ رخصت ہو جائے. اے اللہ پاک،
احترام مسلم کا جذبہ مل جائے، اے اللہ پاک ہمارے اخلاق سنور جائیں، بد اخلاقیوں سے نجات مل جائے، اے اللہ پاک غرور و تکبر سے جان چھوٹے، اے اللہ پاک حقیقی تواضع نصیب ہو جائے، ہم منکسر المزاج ہو جائیں۔ الہ العالمین ہمارے حال پر رحم فرما، اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ ہمیشہ کے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ کبھی بھی ناراض نہ ہونا۔ تو بس رہنا سدا راضی، نہیں گتا بے ناراضی، تو بس رہنا سدا راضی، نہیں گتا بے ناراضی، تو ناخوشی سے وہ برباد ہے تیری قسم مولا، میرے رحمت مغفرت دوزخ سے آزادی کا سائل ہو، مگر رمضان کے صدقے پرواہ کرو مولا۔ یا اللہ پاک تیرا بوڑھا بندہ تیری بارگاہ میں گناہوں بھری زندگی گزار کر توبہ کرنے حاضر ہوا، توبہ قبول کر لے۔ اے اللہ پاک نہ معلوم آئندہ رمضان یہ زندہ ہوگا یا نہیں، اب تو 2-4 منٹ باقی ہے، مولا مغفرت کر دے، مولا مغفرت کر دے، مولا رمضان جا رہا ہے، مغفرت کر دے، نہ جانے کل کا روزہ نصیب ہوگا یا نہیں، اگر نصیب ہو گیا تو سے نصیب، مگر پھر بھی رمضان اب چلا جائے گا۔ اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے، ان سب کو بخش دے جو آج دعاؤں میں شریک ہیں، اے اللہ ان سب کے طفیل مجھے بھی بخش دے، اے اللہ ان سب کے صدقے جو تیرا نیک بندہ ہو اس میں اسی کا واسطہ مجھے بخش دے اور سبھی کو بخش دے۔ اے اللہ پاک عشق رسول کی خیرات دے دے، غم رمضان عطا کر دے، رمضان کی محبت جب تک جیے ہمارے سینے میں رہے، ہمارے دلوں میں بسی رہے۔ اے مولا کریم ہمیں غفلتوں بھری زندگی نہیں چاہیے، ہمیں عبادتوں بھری زندگی چاہیے، ہمیں گناہوں بھری زندگی نہیں چاہیے، ہمیں نیکیوں بھری زندگی چاہیے، ہمیں بری صحبتوں والی زندگی نہیں چاہیے، ہمیں نیک بندوں کی صحبتوں والی زندگی چاہیے، ہمارے گھروں میں بھی ماحول اچھا بن جائے، ہمارے محلے میں بھی دینی ماحول بن جائے۔ اے اللہ پاک ہمارا بچہ نمازی بن جائے، سنتوں کا پابند بن جائے، بے پردگی کا دور ختم ہو، ہماری اسلامی بہنیں اسلامی پردے کی عادی ہو جائیں۔ اے اللہ پاک گھروں میں اسلامی پردے نافذ ہو جائیں، گانے باجے بند ہو جائیں اور تلاوتوں اور نعتوں کی صدائیں گونجتی رہیں۔ اے مولا کریم ہم سب نیک بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرما، ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مقروضوں کے قرضے اتر جائیں، پریشان حال خوشحال ہو جائیں۔ اے اللہ پاک بے روزگاروں کو حلال و آسان روزی مل جائے، ہمارے بیمار شفا پائیں۔ اے اللہ پاک مظلوم قیدی رہا ہو جائیں، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں۔ ہم سب کو حج نصیب ہو، میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب ہو، اسی سال حج نصیب ہو جائے، میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب ہو جائے، جب تک جیئیں ہر سال حج کریں، ہر سال مدینے آئیں، بار بار مدینے آئیں۔ اے اللہ پاک مدینے کی محبت دل میں رچ بس جائے، غم مدینہ عطا ہو جائے، عشق رسول عطا ہو جائے، عشق صحابہ و اہل بیت و اولیاء کرام عطا ہو جائے۔ یا اللہ پاک جو مانگا وہ بھی دے دے، جو نہ مانگ پائے وہ بھی عطا کر دے۔ کہتے رہتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ہر بے عاشقان رسول متوجہ ہوں، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے، کراچی میں افطار کا وقت ہو چکا ہے۔
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم لک صمت اللہم لک صمت بک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. اے اللہ پاک ہم نہیں جانتے کہ رمضان ہمارے درمیان رہا یا کیا، ہو سکتا ہے ان قریب شور ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا. اے اللہ پاک اگر لیلۃ الجائزہ ہے یہ بھی تو بخشش کی رات ہے، اور تیری بخشش کے خزانے کوئی رمضان تک محدود تو ہیں نہیں. اے اللہ پاک ہماری مغفرت کر دے، ہمیں بخش دے مولا. اے اللہ کرم کر دے، کرم کر دے، کرم کر دے. جتنے بھی حاضرین ہیں سب بخشے جائیں، جتنے ناظرین مسلمان ہیں سب بخشے جائیں، اگر غیر مسلم بھی ان کے کانوں میں بھی یہ آوازیں جا رہی ہیں، اللہ پاک ان کو ہدایت دے دے، یہ توبہ کرنے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں، ایمان پر استقامت پائیں، یہ بھی بخشے جائیں، ہم بھی بخشے جائیں، ہمیں بھی ایمان پر استقامت ملے، اور مغفرت، حتمی مغفرت. ہمارے ماں باپ بخشے جائیں، ہمارے بال بچے بخشے جائیں، ہمارے گھر کے سارے افراد بخشے جائیں. اے اللہ پاک میرے ذریعے جتنے غوث پاک کے مرید ہوئے ان کو بھی بخش دے، ان کی ہر جائز مراد پوری فرما دے. اے اللہ پاک جتنے دعوت اسلامی والے اور والیاں ہیں سب کی جائز مرادوں پر رحمت کی نظر فرما دے، ساری امت کی مغفرت فرما دے. الہ العالمین کرم فرما دے. اے اللہ کرم فرما دے، اے اللہ کرم فرما دے. رمضان کی محبت دل سے نہ نکلے، غم رمضان دے دے. اے اللہ پاک ماہ رمضان کی برکت سے ہماری بگڑیاں بنا دے، جو مانگا وہ دے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا کر دے. والسلام علیک یا رسول الہ العالمین اللہ. مریض ہمارے بیچارے دعا میں شریک ہوئے ہوں گے، بڑی امید لگی ہوگی. اے اللہ ان کو صحت دے دے، آج تو سب کو شفا دے دے. جو مسلمان اس وقت دعا میں شریک ہے سب شفا یاب ہو جائیں. ان کے نمائندے ہیں تو ان کے نمائندوں کو جو اسپتال میں پڑے ہیں بیچارے وہ بھی شفا یاب ہو کر گھر لوٹ آئے. اے اللہ پاک جو بے روزگار ہیں ان کے روزی روزگار میں خیر و برکت دے، حلال و آسان روزی دے. قرضوں سے بیچارے جو بیزار ہیں کہ قرضے ادا ہو جائے. اے اللہ پاک پریشان حالوں کو خوشحالی نصیب ہو جائے. سب پر رحمت کی نظر فرما دے، سب کو مدینہ دکھا دے، سب کو حاجی بنا دے، سب پر کرم کر دے عشق رسول سے، سب کا سینہ مدینہ ہو جائے. آمین. تو بے حساب بخش کے ہیں بے شمار جرم، دیتا ہوں واسطہ تجھے شاہ حجاز کا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح.
حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مغفرت کی بشارت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے